الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، آج مرکزی مدرسے میں اور ان کی ایک خاص انجمن اصلاح الکلام کے سالانہ جلسے میں ہم حاضر ہوئے اور اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی، بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ جو بھی بانی ہوتا ہے وہ جو چیز بناتا ہے اس میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس مدرسے کے جو بانی تھے، جیسا بھی آپ حضرات نے سنا، ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب جس کو بلبل گجرات بھی کہتے تھے، اور جب تقریر کرنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے تو ایسی تقریر، شاندار تقریر کرتے تھے جو آسان بھی ہوتی تھی اور زبان کے اعتبار سے بہت ہی نفیس ہوتی تھی اور بہت ہی لذیذ بھی ہوتی تھی۔ 2-3 گھنٹے تک مسلسل بولنا ان کے لیے آسان تھا۔ شاید ہی ہمارا گجرات کا کوئی علاقہ، گاؤں ایسا ہو جہاں پر انہوں نے تقریر نہ کی۔ جب انہی کا بنایا ہوا مدرسہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں ان کی تقریر کا ان کی تقریر کا اثر ضرور پایا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جن طلبہ نے نظم پڑھی، قرات پڑھی، تقریر کی، وہ درجات اولیاء کے طلبہ نہیں۔ دوسرے مدرسوں میں درجات اولیاء کے وہ طلبہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی ابتدائی کلاس کے طلبہ ہیں۔ لیکن اس ابتدائی طلبہ نے بھی جس ہمت کے ساتھ دل کھول کر جس مضمون کو حق ادا کیا، یہ اس مدرسے کی کیا ہے خاص وجہ پائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہوں سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ کچھ نہ پوچھو۔ علم بھی بہت تھا، تقریر کا ملکہ بھی بہت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کا یہ اثر ان کے دارالعلوم میں بھی ہے کہ جو دارالعلوم سے پڑھے گا، فارغ ہوگا تو وہ اچھی شاندار تقریر کرنے والا ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح کی تشریف لے گئے
وہاں دیانند سرسوتی کے ساتھ مقابلہ تھا، حق اور باطل کا مقابلہ تھا، اور حضرت نے اتنی صفائی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تقریر کی کہ دیانند سرسوتی کو کہنا پڑا کہ مولانا کی زبان پر سرسوتی بہتی ہے۔ یہ آپ حضرات کو میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول تو ہمیں امی عطا کیا، لیکن اس امی رسول نے اتنا علم پھیلا دیا، اتنا علم ہمیں عطا کر دیا کہ دنیا کے سارے کتب خانے ختم ہو گئے، صرف ان کا ایک کتب خانہ باقی رہ گیا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی، سیرت کی کتابوں میں آپ لکھیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپی تو جوامع الکلم، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، الفاظ تھوڑا اور مطلب لمبا چوڑا نکلتا چلے جاؤ، سارا مطلب اس کے ذریعے سے نکلے گا، الفاظ بالکل چھوٹے۔ بہت ساری حدیثیں اس قسم کی آپ کو ملے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اور یہ زبان آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ زبان دوسرے کو بھی ہے، گائے کو بھی ہے، بھینس کو بھی ہے، گھوڑے کو بھی ہے، زبان سب کے پاس ہے، لیکن بولنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اپنا معافی ضمیر دل میں جو بات ہے اس کو اچھی طریقے سے پیش کرنا یا کسی طریقے سے پیش کرنا، ہر ایک کی ذمہ داری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب دی ہمیں، حدیث پاک جیسے ذخائر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو درست کریں اور اچھی طریقے سے الفاظ کو استعمال کرنا سیکھیں، اور جو نعمت ہدایت کی قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو اچھی طریقے سے اچھے انداز میں قوم کے سامنے پیش کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے آدمی کو ضرورت ہے ایسی انجمنوں کی کہ جہاں مدرسے میں رہتے ہوئے وہ اپنے تقریر کو، اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے طریقے کو سیکھے۔ ہر مدارس میں جہاں دوسرے جگہ کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی مادری زبانوں میں بھی، بنگالیوں میں اور گجراتیوں میں، افریقی انگلش میں وغیرہ انجمنیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے کام اس میں چلتا ہے۔ یہاں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ابھی درجات عالیہ کی شروعات کی، لیکن اسی وقت سے ابھی یہ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں اور طلبہ جو مشق کر رہے ہیں اور اپنا جو حوصلہ بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے کہ اگر ان کے اوپر محنت کی جائے اور اگر ان کو اچھے طریقے پر چلایا جائے، اچھے طریقے پر سجایا جائے، تو یہ آئندہ کل بہت اچھی طریقے سے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، نظم کی باتیں اور اسی طریقے سے تلاوت کے طریقے، قرآن وغیرہ اچھی طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ان کے ساتھ ساتھ جیسا ابھی آپ نے
मोहतरम साहब की ज़बानी सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सारी जरूरियात, सारी खराजात वगैरह की जिम्मेदारी ले रखी है। आप हजरत जानते हैं कि अपने घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो भी उसकी जरूरियात को पूरा करना आदमी को मुश्किल पड़ जाता है। वो सोचता है कि कैसे पूरा करूं, और ऐसे वक्त में 150-200 तालबा को रखना और उनकी जरूरियात को पूरा करना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और इन जिम्मेदारी के लिए जो लोग मदद करते हैं, अपने पैसे देते हैं, और उन पैसों को सही इंतजाम को जब वो देखते हैं तो उन्हें भी मसरत होती है कि हमने जो पैसे दिए वो जाया नहीं गए। अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालहू और ज्यादा इनको मेहनत करने की और ज्यादा उनको मदद करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में आता है इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहू, हमारी जो सारी चलत फिरत, सारी हरकत, हमारे सारे जो काम है हम दिन भर में देखते हैं, ये सारे हमारे काम जब तक हमारी हयात है वहां तक, और जहां हयात खत्म हो गई, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहू, सारे अमल खत्म हो गए। नमाज पढ़ते थे, नमाज खत्म हो गई, तिलावत करते थे, तिलावत खत्म हो गई, कारोबार करते थे, कारोबार खत्म हो गया। अगर कोई आदमी अभी नमाज नहीं पढ़ रहा, अभी तिलावत नहीं कर रहा, अभी कुरान नहीं पढ़ रहा, आगे तकरीर सीख नहीं रहा, या कोई और बात है, ताकि बाद में देखेंगे, और बाद में मौका नहीं आया तो फिर सारी जिंदगी बेकार रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अगर कोई आदमी कहे कि अभी तो बहुत मशगूली है, मरने के बाद कब्र में निरांत होगा, आराम होगा, वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वही नमाज पढ़ते रहेंगे, वही तिलावत करते रहेंगे, तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त एक नमाज, इस वक्त एक कुरान पाक की आयत पढ़ने की जो हमें नेकियां मिलती है, सवाब मिलती है, कब्र में हजारों मरतबा कुरान खत्म करेंगे तो भी एक नेकी नहीं मिलेगी। बहरहाल हम अपनी जिंदगी में जो कुछ हदीस पाक में मैं जिक्र कर रहा था, उस हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहू इल्ला अन सलास, लेकिन 3 चीजें हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। एक जो बताया गया, उसमें यह बताया गया कि इल्म यंतफ़िउ बिही, अगर इल्मी निजाम को कायम किया है, मदरसा कायम किया है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जो इस वक्त जो नए काम करेंगे वो तो करेंगे, उनका सवाब तो उनको मिलेगा, लेकिन इनका इंतजाम करने वाले को मुस्तकिलन उतना सवाब मिलेगा, मदद करने वाले को मुस्तकिल इतना सवाब उनको भी मिलता चला जाएगा। अगर हमने अपने बच्चे को हिफ्ज कराया तो हिफ्ज करने की जो फजीलत है वो हमें हासिल होगी, लेकिन किसी वजह से अगर हमारा बच्चा हिफ्ज नहीं कर रहा, नहीं कर सकता, या हमारे पास बच्चा नहीं है, तो उस एक बच्चे की सारी जिम्मेदारी हम ले लें और मदरसा वाले से कहे कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, बच्चे को हिफ्ज कराओ, तो वो ही बच्चा जो हाफिज होगा वो तुम्हारे पैसे से होगा, तुम्हारी तवज्जो से होगा, अल्लाह जल्ले जलालहू के यहाँ इसका भी तुमको वही सवाब मिलेगा। दूसरा जो है वलद स्वालिह युदआ लहू, हदीस पाक में है, यहाँ हदीस में वलद के साथ स्वालिह का लफ्ज लगाया,
لڑکے تو سب کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن لڑکا نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے عادات کا مالک ہو، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ولد صالح اگر تم نے چھوڑا ہے اور وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی دعا کی برکت سے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبر میں راحتیں ملتی ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اپنے اولاد کو صالح اور نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل کا جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے، اس موجودہ زمانے میں بگڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ابھی آپ حضرات نے تھوڑی دیر پہلے سنا موبائل کے متعلق، فوائد ہر چیز میں ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے، دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف اور رجحان ہونا چاہیے، اور فرسٹ پرائیورٹی یا فرسٹ جو ہمیں کام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر دینی تعلیم کی طرف ہم نے بچے کو متوجہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی، ماں باپ کا احترام پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو دنیا کی ساری ضرورتیں آپس میں اس طریقے سے پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، لیکن آج جس حالت میں ہمارے مدرسے کے کام کرنے والے اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے دوسرے ذمہ داران جس حالت کو پہنچ گئے ہیں وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہمارا خود کا تعلق، خود کی نسبت اور خود کا سبند اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو پھر ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اپنے اعمال درست ہونے چاہیے، اپنے اخلاق درست ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں مدرسے میں زندگی میں، مکاتب کی زندگی میں، مدارس کی زندگی میں یہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جن کے پاس بچے ہیں وہ بچے بھیجیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ نصرت کریں، پیسے کی مدد کریں۔ تو پھر اس صورت میں جو آج کل ہمارے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی یہ پھر حاصل ہو جائے گا۔ اس مدرسے کے لیے بھی کس طریقے سے، کتنی پریشانی سے کس لوگوں میں یہ کام کر رہا ہے، یہ حضرات کو جاننا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی نصرت اور مدد کرنے والے کوئی ہے یا نصرت اور مدد کرنے والے نہیں۔ مولانا احمد اللہ صاحب کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، ہم جائیں گے، اور اس وقت مولانا سے ملاقات ہوئی اور مولانا نے پوچھا کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، آج بتائیے تم نے اس مدرسے کی کیا نصرت کی، کیا مدد کی، یا تم نے اس مدرسے کو مٹانے کی کوشش کی یا بڑھانے کی کوشش کی؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ ومن والہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق بھی مدارس ہی کے راستے سے ہم کو مل سکتی ہے۔ مدرسہ نے بہت کچھ ہم لوگوں کو دیا ہے،
اور اب بھی دیتا جا رہا ہے، لیکن ہم پوری طریقے سے مدارس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ فائدہ اس سے زیادہ ہوا یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے، اور جب فائدہ اسی سے ہو رہا ہے، یہی مدارس اور یہی مدارس کی تعلیم اور یہی مدارس کے تہذیب اور یہی مدارس کے اخلاق اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جائیں گے اور اس کو بھی یہی مدد کریں گے، آگے جائیں گے تو بھی یہی مدد کریں گے، میدان حشر میں بھی یہی ہماری مدد کرے گی۔ تو پھر ہمیں یہ کس کی طرف توجہ کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے یا جو ہمارے ساتھ کبھی کبھی رہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 دوست تھے۔ ایک دوست جو اس کا تھا وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے لیے اگر کھانا چھوڑنا پڑے تو کھانا بھی چھوڑ دیتا تھا، اس کے لیے اگر نیند چھوڑنا پڑے تو نیند بھی چھوڑ دیتا تھا، اور اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ کر اس کی ضرورتیں پہلی پوری کرتا تھا۔ آپ سمجھیں گے کہ بہت خاص الخاص آدمی ہوگا، خاص الخاص دوست ہوگا۔ بعض دوست ایسے ہوتے بھی ہیں۔ ایک دوسرا دوست تھا کہ اس کی طرف یہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، تھوڑی سی توجہ دیتا تھا، اور وہ دوست بھی اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا۔ جیسے ہمارے اپنے کام میں کہیں ڈاک کی ضرورت ہوئی، کہیں بینک کی ضرورت ہوئی، کہیں ادھر کی ضرورت ہوئی، اسی ضرورت ہوئی۔ تیسرا ایک دوست تھا اس کا، وہ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا، بہت زیادہ وہ توجہ دیتا تھا، لیکن یہ آدمی اپنے اس تیسرے دوست کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا کہ چھوڑ، یہ تو بکواس ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت آیا تو کر لیا، نہیں وقت آیا تو بات کر لی، موقع نہیں ملا تو چھوڑ دیا۔ اس قسم کا 3 قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں بیان فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو دوست تھا جس کے لیے کھانا پینا آرام سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، وہ مال ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنی محنتیں کرتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بھی بیماری کی پرواہ نہیں کرتا اور کام کرتا ہے کہ مال آ جائے۔ لیکن مال ایسا ہے کہ ابھی آدمی بستر مرگ پر ہے، بستر پر ہے، مرنے کی تیاری ہے، ساری زندگی تو ایک پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں دیا، اور اب اس کے دل میں خیال آیا کہ کل کو میں مر گیا تو یہ میرے سارے پیسے تو بیکار جائیں گے۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ سارا پیسہ پال کے مدرسے میں دے رہا ہوں، تو شریعت کہتی ہے یہ سارے پیسے جو تم نے جمع کر رکھے تھے سال بھر کے، اس میں صرف 1/3 ایک سلوس 1/3 پر تمہارا اختیار ہے، 2/3 تو دوسروں کے ہو گئے۔ جس پیسے کو ہم اپنا 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 کر کے رکھتے ہیں، اس کا تو یہ ہے۔ دوسرا تو دوست تھا تو اس کے متعلق بتایا کہ بھائی مجھے بہت پریشانی ہے، بہت ضروری، تم کتنی میری مدد کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کریں گے کہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، احترام سے اٹھائیں گے، نماز پڑھیں گے اور قبر میں دفن کر دیں گے۔ بس یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی بھتیجے ہیں، ہمارا سماج ہے، وہ ہماری اتنی مدد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ دوست کہ جس کی ہم تو فکر نہیں کرتے، موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، موقع ملا تو قرآن پڑھ لیا، موقع ملا تو تسبیح پڑھ لی،
موقع ملا تو کیا، موقع ملا تو نہیں کیا، جی چاہا تو چندہ دے دیا، جی نہیں چاہا تو چندہ نہیں دیا. یہ سارے ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے نیک اعمال ہر وقت ہمارے پاس رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آدمی کی جان نکل رہی ہے، اس جان نکلنے کے وقت میں بھی اگر نیک اعمال کیے ہیں، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتا رہتا تھا، قرآن پاک کثرت سے پڑھتا رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس کی مدد کرتے ہیں اور کلمہ پڑھنے میں اس کو سہولت پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر یہاں وہ معمولات کی پابندی کر رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھ رہا تھا، قبر میں جائے گا، قبر میں عذاب آنا شروع کرے گا تو یہ قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ میں اس بندے کو عذاب نہیں دینے دیں گی، اس وجہ سے کہ یہ روزانہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. اور یہی اعمال ساری مخلوق پریشان ہوگی. زمین بدلی ہوئی، اللہ تعالیٰ نئی زمین بنائے گا، بدلی زمین ہوگی. سورج ایک نیزے پر ایک سورج ہوگا، بدن پر کرتا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، ننگ درنگ ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گناہ کے برابر. اور ایسے وقت میں آپ حضرات نے تقریروں میں بارہ سنا ہوگا کہ بعض آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، تو عرش کے سائے میں بھی انہی لوگوں کو رہنے کو موقع ملے گا جن کے اخلاق عادات اچھے ہوں گے، جنہوں نے جوانی عبادت میں گزاری ہوگی، جنہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. بزرگوں اور دوستوں، ان کے علاوہ بھی ہم تقریروں میں بہت سنتے ہیں، لیکن عمل کے درجے میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں عمل کے درجے میں اب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں، اس علاقے میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے یہ بہت ہی بہترین ایک علمی گلاب کا پھول ہم کو مل گیا ہے. اگر مولانا نے قائم کیا نہ ہوتا تو آج ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ایک دارالعلوم تو دور بلکہ ایک مکتب بھی ہم قائم کر سکیں. اب اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے. آپ حضرات تشریف لائے ہیں تو طلبا سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی ذمہ داری مالی نصرت کرنے کی ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارے جو مخالفین ہیں وہ مخالفین کہنے لگے کہ یہ مدرسہ تھا تو اچھا تھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، لڑکے ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے. اور جو پڑھنا ہے اس کو اچھی طریقے سے محنت سے پڑھو. اللہ نے اساتذہ بھی آپ حضرات کو دیے، محترم صاحب کے آپ حضرات کو دیے جو پوری ذمہ داری کر رہے ہیں، ہم حضرات جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قائم دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی روزانہ استقامت اور ترقی عطا فرمائے. اس کے اوپر جو آفات بلیت کے بادل منڈلا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سے حضرت مولانا نے جو علمی نورانیت کا ایک میدان قائم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو آگے بڑھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم مر جائیں تو نامہ اعمال میں یہاں کا عمل بھی ہم کو ملتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جو دور دور ملکوں سے آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما یا اللہ انہوں نے جو پیسے خرچ کیے ان کا بھی بہترین 10 گنا ثواب عطا فرما یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما یا اللہ جن طلباء نے محنت کی ہے یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما علوم نبوت اور نور نبوت سے ان کو مالا مال فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے لطف و کرم سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمارے سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ انہوں نے جو مدرسہ قائم کیا ہے اس کی حفاظت فرما یا اعانت فرما ترقی عطا فرما یا اللہ اس کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما یا اللہ اس میں کام کرنے والوں کو ہر ایک کو اخلاص نصیب فرما اور کام کرنے والوں کو ہمت افزائی فرما یا اللہ ان کے کام کرنے والوں کی ہمت بڑھا یا اللہ ان کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کی مدرسے کی حفاظت کرنے کی طلباء کی تعلیم کی سب کی حفاظت نصیب فرما یا اللہ ہمارے لیے اس مدرسے کو ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین